اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 448 میں فقط طواف یا سعی سے ممنوع ہونے کے احکام پر گفتگو ہونے والی ہے۔ کتاب حج میں 7ویں فصل میں احصار اور صد کے احکام بیان ہوئے، یعنی کہ دشمن کی وجہ سے یا مرض اور بیماری کی وجہ سے اگر ممنوع ہو جاتا ہے حج یا عمرے کے اعمال کو انجام دینے سے تو اس کے خاص احکام تھے۔ کچھ مسائل شہید اول نے زیر بحث نہیں کیے تو شہید ثانی ان کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر فقط طواف یا فقط سعی سے ممنوع ہوتا ہے تو اس صورت میں صد یا احصار کے احکام جاری ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ شہید ثانی کا فقہی نظریہ اور اس کی تحلیل اور تجزیہ پیش کیا جائے گا۔ متعلقہ مسائل اور فروعات ذکر ہوں گے، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ جن مسائل کو شہید ثانی نے تتمہ اور تکملہ کے طور پر بیان کیا ہے ان میں سے 5واں مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی شخص عمرے کا یا حج کا احرام باندھتا ہے اور فقط طواف زیارت سے ممنوع ہو جاتا ہے تو اس صورت میں احکام صد اور ممنوعیت اس پر جاری ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو فرماتے ہیں ہرگز اس پر جاری نہیں ہوں گے، بلکہ اگر اس کے لیے ممکن ہو تو نائب لے لے تاکہ اس کی طرف سے وہ انجام دے، اور باقی افعال انجام دینے کے ساتھ وہ اس طرح ہے جیسے کوئی بندہ مریض ہو جاتا ہے اور طواف انجام نہیں دے سکتا تو نائب لے لیتا ہے۔ اگر اس کے لیے نائب لینا ممکن نہ ہو تو پھر وہ اپنے احرام پر باقی رہے گا خوشبو کی نسبت یہاں تک کہ مانع برطرف ہو جائے اور اپنے طواف کو انجام دے، یا یہ کہ نائب لینا اس کے لیے ممکن ہو جائے، چونکہ طواف زیارت کے ذریعے خوشبو اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے اور باقی محرمات اس سے پہلے سر مونڈنے کے ساتھ بھی مینا میں حلال ہو چکے ہیں۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَمِنْهَا الصَّدُّ عَنِ الطَّوَافِ خَاصَّةً فِيهَا وَفِي الْحَجِّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَسْتَنِيبُ فِيهِ كَالْمَرِيضِ مَعَ الْإِمْكَانِ وَإِلَّا بَقِيَ عَلَى إِحْرَامِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا يُحَلِّلُهُ إِلَى أَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الْإِسْتِنَابَةِ۔ ملحقہ مسائل میں سے 5واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص طواف سے ممنوع ہو جاتا ہے، خاصتاً یعنی فقط طواف زیارت انجام دینے سے ممنوع ہو جاتا ہے، فیہا چاہے اس نے عمرے کا احرام باندھا ہو، وفی الحج یا حج کا احرام باندھا ہو، تو اس صورت میں اس کے کیا احکام ہیں؟ فرماتے ہیں والظاہر انہ یستنیب فیہ، ظاہر یہ ہے کہ وہ طواف کو انجام دلانے کے لیے نائب لے گا، کل مریض جیسے مریض شخص جو کہ خود طواف کرنے کی قدرت نہیں رکھتا تو پھر وہ نائب لیتا ہے۔ مع الامکان یہ اس صورت میں ہے جب اس کے لیے نائب لینا ممکن ہو تو نائب لے لے، وَإِلَّا اور اگر نائب لینا ممکن نہ ہو بقی علی احرامہ تو اپنے احرام پر باقی رہے گا، بالنسبت الی ما یحللہ اس کام کی نسبت کے جس کو اس نے حلال کرنا تھا، کیونکہ جب اس نے احرام باندھا تھا تو بہت ساری چیزیں اس پر حرام ہو گئی تھیں، لیکن جب اس نے اعمال مینا انجام دیے، قربانی کی اور سر کے بال مونڈے یا تقصیر کی، تو بہت سارے محرمات اس کے لیے جائز ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو جب یہ طواف زیارت انجام دیتا ہے تو خوشبو اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ تو اب اگر اس کے لیے طواف انجام دینا ممکن نہیں ہوتا ممنوعیت کی وجہ سے اور نائب لینا بھی ممکن نہیں ہے تو پھر خوشبو اس کے لیے حرام رہے گی، اِلَىٰ أَن يَقْدِرَ عَلَيْهِ یہاں تک کہ وہ اس پر قادر ہو جائے، خود طواف انجام دے، او علی الاستنابۃ یا نائب لینے کی اس کو قدرت آ جائے اور امکان پیدا ہو جائے، تو جب نائب یا یہ خود اپنا طواف انجام دے گا تو وہ بھی حلال ہو جائے گا۔ وَمِنْهَا الصَّدُّ عَنِ السَّعْيِ خَاصَّةً فَإِنَّهُ مُحَلِّلٌ فِي الْعُمْرَةِ مُطْلَقًا وَفِي الْحَجِّ عَلَى بَعْضِ الْوُجُوهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ وَحُكْمُهُ كَالطَّوَافِ۔ ملحقہ مسائل میں سے جن کو شہید ثانی نے 7ویں فصل کے تتمہ اور تکملہ کے طور پر ذکر کیا ہے، چھٹا مسئلہ یہ ہے
कि अगर कोई शख्स उम्रे में या हज में सफा और मरवा के दरमियान साई करने से ममनू हो जाता है, फकत यही ममनूयत उसके पास है, बाकी सारे उसने अमाल अंजाम दिए हैं, तो उस सूरत में हम देखते हैं कि हाजी उम्रा में जो साई करता है तो बगैर किसी कैद और शर्त के मुतलकन वो एहराम से खारिज हो जाता है, तमाम मुहर्रमात एहराम उसके लिए जायज हो जाते हैं। जबकि हज में बाज सूरतों में वो एहराम से खारिज हो जाता है साई के जरिए। तो इस सूरत में जब उसको फकत साई से ममनूइयत पैदा हो गई है, तो आया साद के अहकाम उसके लिए साबित होंगे, ममनूइयत के अहकाम साबित होंगे या नहीं होंगे? शहीद सानी फरमाते हैं इसके लिए ममनूइयत के अहकाम साबित नहीं होंगे और इसका हुक्म उसी तरह है जिस तरह कोई शख्स फकत तवाफ से ममनू होता था, तो उसका हुक्म भी बयान हुआ है कि अगर मुमकिन हो तो फिर आपने लिए नायब ले, और अगर मुमकिन न हो तो अपने एहराम पर बाकी रहे बाज मुहर्रमात की निस्बत जो साई के जरिए हलाल होते हैं, यहाँ तक कि उसको खुद अंजाम देने या नायब लेकर उसको अंजाम दिलवाने की कुदरत पैदा हो जाए। बस खुलासा ये हो गया कि इस सूरत में भी उसके लिए अहकाम सद और अहकाम ममनूयत जारी नहीं होंगे। उन मसाइल में से एक ये है, जब ममनू हो जाए फकत साई अंजाम देने से, फ़इन्नहु मुहल्लिलुन फिल उम्रत मुतलकन, चूंकि साई जब अंजाम देता है उम्रे में तो ये मुतलकन तमाम मुहर्रमात की निस्बत मुहल्लिल होता है, उसके बाद तमाम मुहर्रमात जो इहराम की वजह से आए थे वो उसके लिए जायज हो जाते हैं। वफिल हज अला बादिल वजूह, जबकि हज में बाज़ सूरतों में ये मुहल्लिल होता है, पहले उसको बयान किया जा चुका है, अभी हमें इसकी तफसील बयान कर देते हैं, इसका तर्जुमा पहले कर लेते हैं। वह हुक्मुहु का तवाफ, अगर फकत साई से ममनू हो तो उसके लिए अहकाम सादो इसार जारी नहीं होंगे, बल्कि उसका हुक्म भी तवाफ की तरह है। अगर नायब लेना मुमकिन हो तो नायब के जरिए उसको अंजाम दिलवाए, अगर नायब लेना मुमकिन न हो तो जो मुहर्रमात इसके साथ मौकूफ हैं वो उन पर बाकी रहेगा, यहाँ तक कि खुद को कुदरत पैदा हो जाए साई करने की या नायब लेने की कुदरत पैदा हो जाए। तो ये इसका तर्जमा हो गया। अब हम देखते हैं कि बाज़ सूरतों में ये हज में कैसे मुहल्लिल होता है। वाज़े है कि ये साई उम्रा में तो ये तमाम मुहर्रमात को हलाल करने वाली होती है मुतलकन, यानी बगैर किसी खास सूरत और कैद व शर्त के, यानी कि आमाल उम्रा की जो तरतीब है वो इस तरह है, सबसे पहले इहराम है, फिर तवाफ है, फिर साई है और तकसीर है। तो इन आमाल को इस तरतीब के बगैर अंजाम देना मुमकिन नहीं होता, यानी इसको हम नहीं समझ सकते कि साई और तवाफ को मुकद्दम करे और बगैर तरतीब के अंजाम दे। बस साई आखिरी अमल होता है और उससे इहराम से वो खारिज हो जाता है, लेकिन साई जो हज में होती है वो हलाल कुनिंदा होती है बाज मुहर्रमात को, लेकिन उसके साथ शर्त है कि वो खास सूरत में, यानी वो सूरत जिस सूरत में तकदीम व ताखीर मुमकिन है फकत उस बिना पर वो मुहल्लिल होगी मुहर्रमात के लिए, ना दूसरी सूरतों में। तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि उम्रे में तो आखिरी अमल तकसीर होता है और पहले बयान किया जा चुका है कि उसके जरिए इहराम के फिर तमाम मुहर्रमात से खारिज होता है, तो शहीद ने क्यों फरमाया है कि साई के जरिए वो मुहर्रमात इहराम से खारिज हो जाता है? तो जवाब इसका ये है कि मुराद उनकी वही है साई के मुहल्लिल होने के लिए उम्रा में, कि अगर साई अंजाम देने के बाद और तकसीर से पहले बाज मुहर्रमात का इर्तिकाब करता है तो उसका उम्रा बातिल नहीं होता, खसूसन अगर उसका इर्तिकाब उसने साव निसियान या मसला न जानने की वजह से किया हो तो कफारा नहीं होता। या आपके हज में जो वजूह हैं जिसकी बुनियाद पर वो मुहल्लिल होता है, तो उसकी कुछ तफसील मनासिक मिना में हल की बहस के ज़मन में बयान हो चुकी है कि फुकहा में दो इख्तिलाफ हैं तवाफ ज़ियारत और साई सफा व मरवा के बारे में। एक ये है कि आया जो खुशबू है वो तवाफ के जरिए हलाल होती है या तवाफ के बाद साई बैन सफा वल मरवा अंजाम देने के बाद वो हलाल होती है। शहीद सानी ने कौले दुवम को तक़वियत की थी और कहा था कि साई के अंजाम देने के बाद खुशबू हलाल होती है।
دوسرا اختلاف یہ ہے کہ طواف اور سعی کو کوئی شخص حج تمتع کے احرام میں اضطرار کی صورت میں مناسک منا سے مقدم کر کے انجام دیتا ہے، اسی طرح وہ شخص جس نے حج افراد یا حج قران کا احرام باندھا ہے، چاہے اضطرار ہو یا چاہے اختیار ہو، وہ مناسک منا سے پہلے اس کو انجام دے سکتا ہے طواف اور سعی کو۔ تو اس میں اختلاف ہے کہ آیا جب طواف اور سعی کو مقدم کرے گا تو خوشبو اس کے لیے حلال ہو جائے گی، یا پھر افعال مینا کو انجام دینے کے بعد اس کے لیے حلال ہوگی خوشبو۔ تو دوسرے نظریے کو شہید اول نے کتاب دروس میں اختیار کیا ہے، اسی کی طرف شہید ثانی نے یہاں پر اشارہ کیا ہے، یعنی کہ حج میں سعی جو ہوتی ہے بعض وجوہ اور صورتوں میں محلل ہوتی ہے خوشبو کے لیے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ سعی اور طواف کو وقوف مشعر و عرفات انجام دینے کے بعد اور افعال مینا سے پہلے انجام دے۔ تو شہید اول کے نظریہ دروس کے مطابق افعال مینا کو انجام دینے کے بعد خوشبو اس کے لیے حلال ہوگی۔ تو اس بنیاد پر خوشبو کا حلال ہونا فقط سعی کے ذریعے نہیں ہے بلکہ مینا کے افعال بھی اس میں دخالت رکھتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ عمرہ میں سعی کا محلل ہونا وہ کسی چیز کے ساتھ مشروط نہیں ہے، بلکہ جب وہ انجام دیتا ہے تو محرمات اس کے لیے حلال ہو جاتے ہیں، اگرچہ اس میں بھی ایک بات ہے کہ تقصیر بھی اس نے کرنی ہے، اس سے پہلے اگر وہ بھول چوک کی وجہ سے یا جہل کی وجہ سے انجام دیتا ہے تو اس پر کفارہ نہیں ہوتا۔ لیکن حج میں جو سعی ہے تو اس میں خوشبو کا حلال ہونا مشروط ہے اس صورت میں کہ وقوف عرفات و مشعر کے بعد ہو اور مینا کے مناسک کے بھی بعد ہو۔ واحتمل فی الدروس التحلل منه فی العمرۃ لعدم افادۃ الطواف شیئا وكذا القول فی عمرۃ الافراد لو صد عن طواف النساء۔ شہید ثانی کا نظریہ یہ ہو گیا ہے کہ اگر فقط سعی سے ممنوع ہو چاہے عمرہ میں چاہے حج میں تو احکام مسدود و ممنوع اس پر جاری نہیں ہوں گے، لیکن شہید اول نے کتاب دروس میں تفصیل دی ہے حج کی سعی میں اور عمرہ کی سعی میں کہ اگر حج کی سعی ہو تو وہ شہید ثانی والا نظریہ درست ہے، لیکن عمرہ میں سعی ہو تو احتمال ہے کہ احکام مسدود و ممنوع اس پر جاری ہوں، یعنی اگر وہ عمرہ میں سعی سے ممنوع ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ احرام سے باہر آ جائے قربانی کر کے جب وہ ممنوع ہوتا ہے، چونکہ عمرے میں بیان ہو چکا ہے کہ سعی سے پہلے وہ طواف کے ذریعے کوئی محرمات احرام اس پر حلال نہیں ہوتا۔ پس اگر کہیں کہ جب اس کے لیے نائب لینا بھی ممکن نہیں ہے وہ احرام پر باقی رہے اور آئندہ سال تک وہ صبر کرے تاکہ وہ خود یا نائب کے ذریعے سعی انجام دلوائے تو اس کے لیے حرج اور عسر لازم آئے گا، اتنے لمبے عرصے تک تمام محرمات سے پرہیز کرے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں کوئی حرج اور عسر اور مشقت قرار نہیں دی، جبکہ حج میں ایسا نہیں ہے، چونکہ حج میں سعی سے پہلے اکثر محرمات مینا کے اعمال سے ہی حلال ہو جاتے ہیں، فقط خوشبو شکار اور عورتیں حرام ہیں تو وہ سعی اور طواف النساء کے ذریعے حلال ہوتے ہیں، چونکہ فرض یہ ہے کہ سعی سے ممنوع ہو گیا ہے، اگر خوشبو کی نسبت احرام پر باقی رہے تو یہاں تک جب تک وہ سعی انجام نہیں دیتا تو خوشبو اس پر حلال نہیں ہوگی، تو یہ کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اس میں وہ اجتناب کر سکتا ہے۔ تو حج کی سعی سے ممنوع ہونے کی صورت میں مسدود کے احکام جاری نہیں ہوں گے بلکہ وہ اپنے احرام پر خوشبو کی نسبت باقی رہے گا یہاں تک کہ خود یا اپنے نائب کے ذریعے اس کو انجام دلوائے۔ واحتمل فی الدروس شہید اول نے دروس شرعیہ میں احتمال دیا ہے التحلل منہ فی العمرۃ کہ عمرہ میں اگر سعی سے ممنوع ہوتا ہے تو احکام ممنوعیت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کر کے وہ احرام سے خارج ہو جائے گا اور تمام محرمات اس کے لیے جائز ہو جائیں گے، لعدم افادۃ الطواف شیئا چونکہ عمرہ میں جو طواف زیارت ہوتا ہے وہ کسی محرمات احرام کو حلال نہیں کرتا، اگر وہ سعی سے ویسے ممنوع ہو گیا ہے طواف کے ذریعے کوئی محرم اس کے لیے حلال نہیں ہوا تو یہ پھر سارا سال کیا ہوگا ممنوع رہے گا اور عسر و حرج لازم آئے گا، حالانکہ دین میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔
وَكَذَا الْقَوْلُ فِي عُمْرَةِ الْإِفْرَادِ، اسی طرح عمرہ افراد میں بھی ہے، اگر وہ طواف نساء سے ممنوع ہو جائے، یعنی اس میں بھی دو احتمال ہیں عمرہ مفردہ میں کہ تقصیر کے بعد اس کا ایک عمل ہوتا ہے طواف نساء، وہ عمرہ مفردہ میں آخری عمل ہوتا ہے، اگر اس سے ممنوع ہو جائے طواف النساء انجام دینے سے تو دو احتمال ہیں، احتمال ہے کہ مسدود کے احکام اس پر جاری نہ ہوں اور وہ طواف النساء جب تک نائب کے ذریعے اگر ممکن ہو تو انجام نہ دلوا لے، اگر ممکن نہ ہو تو پھر عورتیں اس پر حرام رہیں گی یہاں تک کہ خود یا نائب کے ذریعے اس کو انجام دلوائے۔ اور دوسرا احتمال ہے کہ حکم مسدود اس پر جاری ہو، یعنی قربانی کر کے وہ احرام سے نکل آئے اور عورتیں اس کے لیے حلال ہو جائیں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں اس میں احتمال اول کے نائب لینا اس کے لیے ممکن ہو تو قوی تر ہے دوسرے احتمال سے، کیونکہ یہاں پر اگر نائب پیدا نہ ہو، نائب نہ ملے یہاں تک کہ پورا سال صبر کرے اور احرام پر باقی ہو تو حرج لازم نہیں آتا، چونکہ طواف النساء سے پہلے سعی اور تقصیر کے ذریعے اکثر محرمات سوائے عورتوں کے اس کے لیے حلال ہو چکے ہیں، اگر ایک چیز کی نسبت وہ احرام پر باقی رہے تو کوئی حرج لازم نہیں آتا۔ لیکن عمرہ تمتع کے یہ خلاف ہے، چونکہ اس میں سعی سے ممنوع ہونے کی صورت میں کوئی محرمات احرام میں سے حلال نہیں ہوتا، اس لیے اگر وہ تمام محرمات کی نسبت احرام پر باقی رہتا ہے تو حرج لازم آتا ہے۔